اب جس طرح ہم لوگ روایتی کپڑے نہیں پہنتے, ہم لوگ برقع نہیں پہنتے, ہم باہر جائیں اور یہ ہم پہ اٹیکس ہونا شروع ہو جائیں تو تمہاری یہ بے حیائی کی وجہ سے ہو رہی ہے, کپڑے تم نے اس طرح کے پہنے ہوئے. ایمان صاحبہ, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب وہ تو اپنا ایک لاجک پیش کر رہے ہیں, ناٹ طاہر اشرفی صاحب کی بات نہیں کر رہی, انہوں نے بہت اچھی باتیں کی جو طارق جمیل صاحب کے حوالے سے کہ جی انہوں نے کل معذرت کر لی, لیکن معذرت اگر انہوں نے کی بھی تو اس کا جو افیکٹ ہونا تھا وہ تو ہو چکا, جو اس کا ریمیفیکیشنز ہونے تھے وہ ہو چکے. اور مجھے سب سے زیادہ جو اس وقت میرا خیال ہے جو ایک چیز کا خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم ہیٹ کرائمز امریکہ میں دیکھ رہے ہیں, جب سے ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ جی چائنیز کی وجہ سے چائنیز پہ اٹیک ہو رہا ہے, اب جس طرح ہم لوگ روایتی کپڑے نہیں پہنتے, ہم لوگ برقع نہیں پہنتے, ہم باہر جائیں اور یہ ہم پہ اٹیکس ہونا شروع ہو جائیں تو تمہاری یہ بے حیائی کی وجہ سے ہو رہی ہے, کپڑے تم نے اس طرح کے پہنے ہوئے, کیا کہیں گی اس پہ؟ دیکھیں جی, بات بہت سمپل ہے کہ جو ان کا بیان تھا, نازیبا بیان تھا, اس کی جتنی بھی ہم مذمت کریں وہ کافی نہیں ہے. کیونکہ ان کا بیان نہ صرف ایک افسوسناک بیان تھا بلکہ ایک خطرناک بیان ہے. جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ اس کے پوٹینشیل ہیٹ کرائمز بھی ہو سکتے ہیں ایز اے رزلٹ, ویسے بھی اس معاشرے میں, جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں پاکستان میں, جہاں عورت اگر اپنی مرضی سے شادی کرتی ہے تو اس کا اپنا خاندان اسے قتل کر دیتا ہے, جب عورت شادی سے انکار کرتی ہے تو اس کے منہ پر تیزاب پھینکا جاتا ہے, عورت ہاں کہتی ہے تو گالیاں, عورت نہ کہتی ہے تو گالیاں, ہر طرف سے ہمیں گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں اور پچھلے 70 سالوں سے ہمیں گالیاں ہی پڑ رہی ہیں ہر جگہ سے, اور خاص کر جو مذہبی طبقہ ہے اس سے. تو اور عورتیں اس کا جواب ہم کیا دے رہی ہیں؟ عورتیں کیا چاہ رہی ہیں؟ عورتیں کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں چاہ رہی, عورتیں فحاشت پھیلانے کی کوشش نہیں کری. عورت صرف, پاکستانی عورت جو ہے وہ صرف یہ کہہ رہی ہے کہ آپ مرد حضرات, خاص کر جو مذہبی طبقے سے ہیں, مہربانی سے اپنے پاؤں ہمارے گلوں سے اتار دیں کیونکہ ہم سانس نہیں لے سکتے اس ملک میں. مولانا صاحب, آپ مجھ سے بہت زیادہ بہتر طرح اس بات سے واقف ہیں کہ ہم ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ اگر اتنی سی بات مولانا صاحب کر دیں گے تو کل کو بہت سی خواتین ایسی ہیں جن کا گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ جس طرح اب یہ وبا پھیلی ہوئی ہے, جس طرح کبھی اس کو چائنیز وبا کہا جا رہا ہے, کہیں کچھ کہا جا رہا ہے, ہم نے دیکھا ہے اس کی وجہ سے ہیٹ کرائمز کتنے زیادہ ہو رہے ہیں. کل کو لیٹس سپوز کوئی عورت میرے جیسی جو ہے وہ باہر نکلتی ہے اور وہ اس نے ایک روایتی لباس نہیں پہنا ہوا تو مجھ پہ اٹیک ہو سکتا ہے. یہ تو بہت ایک غیر ذمہ دارانہ قسم کا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ہے. میں عرض کروں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مولانا کو میری جہاں تک معلومات ہیں کہ وہ شخص ہے جو میرا خیال ہے کئی ہزار بچیاں ایسی ہوں گی اور ان میں سے اب بھی کئی سو ہیں کہ جن کو انہوں نے بہت سی ایسی جگہوں سے اٹھایا اور ان کے اخراجات بھی ادا کر رہے ہیں, ان کی شادیاں بھی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے ان کا مقصود قطعی طور پر کوئی عورت کی ذات نہیں ہے, اور عورت کو نچاتا کون ہے, یہ انہوں نے جملہ کہا, نچانے والا تو مرد ہے. آپ کیونکہ ان سے بہت اچھی طرح واقف ہیں تو میں اور ہم سب جو خواتین ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے کلیریفیکیشن پیش کی جو کہ ڈنٹ لک لائک اے کلیریفیکیشن یسٹرڈے, وہ صرف جرنلسٹ کے حوالے سے لگ رہی تھی, تو ان کو چاہیے ایک ویڈیو جاری کر دیں اور اس میں کلیریفائی کر دیجئے کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا. ٹھیک, پوائنٹ آپ کا آگے ویلڈ پوائنٹ. نایاب کی طرف چلتی ہوں. نایاب, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کوئی بھی قدرتی آفت آتی ہے یا آسمانی آفت آتی ہے, اس کو کہیں نہ کہیں سے نکال کے جوڑ دیا جاتا ہے یہ خواتین کی وجہ سے ہے, یہ خواتین اس کے لیے جو ہے وہ رسپانسبل ہیں. کیا مائنڈ سیٹ کیا لگتا ہے آپ کو؟ جی بالکل, میرے خیال میں جس طرح بالکل ایمان نے بھی بہت اچھی طرح اس کی وضاحت کی. دیکھیں, ہمارا جو نیشنل ڈسکورس ہے وہ ہمیشہ سے ایک میل ڈومینیٹڈ ڈسکورس رہا ہے. آپ ہماری تاریخ بھی دیکھیں اور آج بھی میں یہ کہوں گی کہ ہماری, انفیکٹ آپ اس ٹیلی تھون کو ہی دیکھ لیتے تو وہ بھی ایک ہمارے ڈسکورس کی عکاسی کر رہا تھا, تو ایک بہت ہی میل ڈومینیٹڈ قسم کا ٹیلی تھون بھی تھا. تو پہلی بات تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ ڈبیٹ ہو رہی ہے, لیکن مائنڈ سیٹ کی جو آپ نے بات کی, آئی تھنک اس سے ہماری پرائیورٹیز ظاہر ہوتی. لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ آفت جو ہے یہ خواتین سے ہم اس کو منسلک کرتے ہیں, تو ہم نے کہا کہ ہم کچھ اعداد و شمار بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں. تو پروڈیوسر صاحب اگر وہ دکھا دیجئے کہ اگر ہم دنیا کے اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو پرسنٹیج
خواتین کی اس ڈیزیز سے افیکٹ ہونے کی پرسنٹیج جو ہے وہ بہت کم ہے. فرانس میں اگر دیکھیں تو 58% اگر مرد حضرات اس سے افیکٹ ہوئے ہیں تو 42% خواتین افیکٹ ہوئی ہیں. ایران 59 and 41, چائنا 64 and 36, پورچوگل 64 and 36, اسپین 65 and 35, جرمنی 66 and 34, اٹلی 71 and 29, اسی طرح ڈینمارک 71 and 29. مطلب آپ دیکھیے کہ اگر یہ خواتین کے حوالے سے ہی ایک جو ہے خواتین کے اعمال کی وجہ سے یہ وبا آئی ہے, جس طرح کہا گیا ہے, جس طرح اس کو جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے, تو پھر تو مرنا بھی زیادہ خواتین کو ہی اس سے چاہیے, مرد حضرات کو پھر اس سے پاک رہنا چاہیے, پھر تو یہ ہونا نہیں چاہیے. تو یہاں پہ میرا خیال ہے کہ ایک بڑا میرا جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں اور آل اوور دا گلوب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب اس طرح کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں, ایکسٹریمسٹ قسم کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں, خواہ وہ گاؤں موتر کے حوالے سے جو ہے وہ ہو یا اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ ہو, تو پھر ہم یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس پر شاید بات صرف ایکسپرٹس کو ہی کرنی چاہیے, اور خاص طور پہ جب اس کی پھیلنے کی بات آتی ہے یا اس کی ٹریٹمنٹ کی بات آتی ہے تو بات صرف ایکسپرٹس یعنی ڈاکٹرز کو ہی کرنی چاہیے. جاتی میں ایمان کی طرف چلتی ہوں. ایمان, آپ مسکرا رہی تھی جب میں اعداد و شمار پڑھ کے سنا رہی تھی, لیکن میرا خیال ہے بڑا ضروری ہے کہ یہ اعداد و شمار لوگوں تک جانے چاہیے اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ خواتین سے منسلک نہیں ہے, یہ پوری پاپولیشن کو اسی طرح ٹارگٹ کرتا ہے, مرد اور خواتین میں یہ فرق نہیں دیکھتا. بالکل, اور اسی لیے میں ہنس رہی تھی کیونکہ یہ ایک بہت جاہل بات ہے کہنے کی. مطلب ہے اگر آپ ایک کوئی میڈیکل ایکسپرٹ بھی نہیں ہے, آپ کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ وبا کا جنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو ظاہری سی بات ہے, یہ کیوں بات کی گئی. اور یہ بہت سے ہمارے عالم دین ہیں جو عورتوں کے کردار پر تہمتیں لگاتے ہیں, بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں. یہ تو چلتا آ رہا ہے بہت سالوں سے اب, اور یہ جو سٹیٹمنٹ تھی طارق جمیل صاحب کی, یہ بھی اسی پیٹرن میں فٹ کرتی ہے. اگر میں ایک اور پوائنٹ ادھر ایڈ کر دوں کہ مولانا صاحب نے, جیسے آپ نے کہا, سب سے معافی مانگ دی ہے, لیکن وہ کیا پاکستانی عورتوں کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ ہم سے وہ معافی مانگے؟ صحیح کہہ رہی ہیں آپ, صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی لیے میں یہ بات کر رہی تھی کہ کیونکہ اس سے بہت زیادہ ایک اگر وہ مس کمیونیکیشن بھی اس کو کہہ رہے ہیں یا جوش خطابت کہہ رہے ہیں, جو بھی ہے, لیکن جو ان کا پوائنٹ ہے, وہ جو ان کے لوگوں تک وہ گیا ہے, وہ یہی جائے گا کہ یہ اس عورت کی وجہ سے ہے یا ان عورتوں کی وجہ سے ہے جس کی وجہ سے یہ وبا پھیل رہی ہے. تو میرا خیال ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ایک آ کے کلیریفیکیشن, معافی ان کو مانگ لینی چاہیے.